الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میں ہوں پروفیسر مشتاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل تاریخ اور ادب۔ اور آج تاریخ کے حوالے سے میں آپ کو بنو عباس کے اس محسن اعظم کے بارے میں بتاؤں گا کہ اگر وہ نہ ہوتا تو بنو عباس کی یہ خلافت جو 132 ہجری سے شروع ہوئی اور 500 سال تک جاری رہی، یہ کبھی کامیاب نہ ہوتی اگر ابو مسلم خراسانی عباسیوں کو اتنا بڑا سپورٹر نہ ملتا۔ ابو مسلم خراسانی ایک نہایت مدبر، سیاستدان، بہادر، معمولی عہدے سے وہ گیا اور خراسان کا والی بنایا گیا۔ اصل میں بنو امیہ سے لوگ بہت ناراض تھے، خاص کر واقعہ کربلا کے بعد، اور جب بھی ان کو موقع ملتا وہ بغاوت پر آمادہ ہوتے۔ تو ہاشمیوں کو بھی اور اہل بیت کو بھی یہ خیال تھا کہ کسی طریقے سے بنو امیہ کا خاتمہ کر کے اپنی خلافت کو قائم کیا جائے۔ امام ابراہیم نے بھی، جو عبداللہ بن عباس کا پوتا تھا، نے کوشش کی کہ بنو امیہ کا تختہ الٹ دیا جائے اور اس کی جگہ میں بنو عباس کی خلافت قائم کی جائے۔ اسی موقع پر انہیں ابو مسلم خراسانی ہاتھ آیا۔ امام ابراہیم نے اس کی صلاحیتوں کو دیکھ کر اس کو خراسان بھیجا اور وہاں پہ جتنے بھی دائی تھے ان سب کا کمانڈر بنا دیا، اور انہیں کہا گیا کہ جو بھی ابو مسلم خراسانی کہے گا آپ اس پر عمل کریں۔ اور پھر ہوتے ہوتے یوں ہوا کہ خراسان کا اموی جو گورنر تھا، جس کا نام تھا نصر بن سیار، اس کو ابو مسلم خراسانی نے شکست دے دی اور خود خراسان کا آل ان آل بن گیا۔ یہ بہت بڑی جیت تھی بنو عباس کی۔ اس کے بعد مروان، جو کہ آخری خلیفہ ثابت ہوا بنو امیہ کا، اسے احساس ہوا کہ خراسان اور ایران میں ہمارے خلاف بغاوتیں ہو رہی ہیں، تو اس نے اپنے جاسوس مقرر کر دیے۔ پتہ چلا کہ امام ابراہیم اصل سرغنہ ہے، اور ایک خط اس نے پکڑا جو امام ابراہیم کا خط ابو مسلم کے نام گیا تھا کہ خراسان میں سارے عربوں کو قتل کرو۔ وہ خط اموی خلیفہ نے کسی طریقے سے حاصل کر لیا، مروان نے، اور ابراہیم کو گرفتار کر کے اس سے کہا کہ یہ خط تمہارا ہے۔ وہ انکار نہیں کر سکا، مگر ابراہیم نے گرفتار ہونے سے پہلے اپنے دونوں بھائیوں کو، ابو عباس الصفا اور ابو جعفر منصور کو بالترتیب اپنا جانشین بنایا تھا۔ مروان نے ابراہیم کو قتل کر دیا، جس پر ابو عباس نے خود ابو مسلم خراسانی کو کہا کہ تم خراسان چھوڑ کر کوفہ آ جاؤ۔ یہاں پر آئے اور انہوں نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ ابو عباس نے جب آخری خلیفہ بنو امیہ کے مروان کو پتہ چلا تو وہ 1,20,000 فوج لے کر مقابلے میں آیا۔ ابو عباس الصفا نے اپنے ماموں کو، جس کا نام عبداللہ بن علی تھا، اس کو مقابلے کے لیے بھیجا، اور یہ ایک مشہور جنگ تھی، جنگ زاب اس کو کہتے ہیں، کہ جس میں تاریخ کا ایک ورق الٹا، بنو امیہ کا خاتمہ ہو گیا، مروان مارا گیا، اور ابو عباس الصفا نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا 132 ہجری۔ اور یہ ساری خصوصیات، یہ ساری کمالات، یہ ساری کامیابی یہ ابو مسلم خراسانی کی وجہ سے تھی۔ لیکن ابو عباس کے دل میں بھی، اور ابو عباس نے جو 4 سال حکومت کی، اس کے بعد جب اس کا بھائی ابو جعفر منصور خلیفہ بنا، تو اس کے دل میں یہ کٹک تھی کہ ابو مسلم خراسانی ہم سے زیادہ طاقتور بن گیا ہے۔
لہٰذا اس نے ابو مسلم خراسانی کو کہا کہ تمہیں خراسان کے بجائے شام کا گورنر بنایا جاتا ہے، کہ تم نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، عبداللہ بن علی کو تم نے قتل کیا ہے۔ اگرچہ ابو مسلم خراسانی نے انکار کیا، لیکن کچھ چرب زبان لوگ اس کے پاس گئے اور اس کو مجبور کیا کہ وہ خلیفہ کے پاس آئے۔ وہ آیا، ابو عباس اس وقت مر گیا تھا، ابو جعفر منصور خلیفہ تھا۔ اس نے پہلے تو اس کی بڑی آؤبگت کی، مگر کچھ دیر کے بعد اپنے دربار میں کچھ پردے کے پیچھے 10-12 مضبوط طاقتور تلوار بازوں کو پیچھے رکھا ہوا تھا۔ جیسے ابو مسلم خراسانی آ گیا تو کیا دیکھا کہ ابو جعفر منصور کی آنکھیں وہ نہیں ہے۔ پہلے تو اس نے اس کو سخت سست کہا، اور اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ تم چاہتے ہو کہ خلافت جو ہے وہ ہمارے خاندان سے چلی جائے۔ لہٰذا جب اس نے تالی بجائی تو وہ 10-12 جو جوان تھے مسلح وہ آئے اور ابو مسلم خراسانی کو دربار میں ہی قتل کر دیا۔ وہ تڑپ رہا تھا کہ اتنے میں ولی عہد جس کا نام عیسیٰ بن موسیٰ تھا وہ آیا، اور اس نے جب ابو مسلم خراسانی کو تڑپتے ہوئے دیکھا تو منصور سے کہا کہ ہمارے محسن کا یہ حال، اس کی وفاؤں کا یہ صلہ۔ ابو جعفر منصور نے کہا کہ سب سے بڑا دشمن بھی تمہارا یہ تھا، اور آج میں نے اس کا پتہ صاف کر دیا ہے، اب تم آرام سے حکومت کر سکتے ہو۔ گویا بنو عباس پر، گویا ابو جعفر منصور پر یہ ایک بہت بڑا داغ ہے کہ حکومت کے لیے اس نے اپنے سب سے بڑے محسن کو، کہ جس نے بنو عباس کے اس خلافت کو قائم کرنے میں کلیدی کردار ادا کر دیا تھا، اس کا انجام یہ ہوا۔ سچ ہے کہ سیاست کا دل نہیں ہوتا، اور حکومت کے لیے لوگ سب کچھ کرتے ہیں۔ شکریہ جی۔